الرحمن الرحيم. لیکن بعد زوز بلا تاخیر دعوت خطاب ورکوم. ابھی میں بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں نمونہ اسلاف ولی کامل اور لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے انتہائی قابل احترام مہمان پیری طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب کے خلیفہ مجاز اور البریرہ ایجوکیشن ٹرسٹ لاہور کے بانی و محتمم استاد العلماء عارف باللہ پیری طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا صوفی محمد اکرم صاحب کو انتہائی ادب و احترام کے ساتھ دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ وہ اس موقع کے مناسبت سے اپنے ظریف خیالات کا اظہار فرمائے. تو مرگئی دہی پہ استقبال کے ربوت رہے گئی. والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. وقال اللہ عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال أهل القرآن هم أهل الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن عابد الناس ورض بما قسم اللہ تکن اغنى الناس. وقال اذا كان امراؤكم خياركم واغنياؤكم سمحاءكم واموركم شورى بينكم فظهر الارض خير لكم من بطنها. وَإِذَا كَانَ عُمَرَاؤُكُمْ شَرَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخْلَاءَكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا. رواہ الترمذی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. قال اللہ عز وجل فی القرآن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب سے افضل درود درود ابراہیم. سارے حضرات و سامعین پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم. معزز سامعین، انتہائی قابل قدر حضرات علماء کرام، جامعہ نور الہدیٰ کے انتظامیہ اور ذمہ داران، میں سب کا شکر گزار ہوں کہ بندہ نچیز کو اس جمع غفیر کی زیارت اور دین متین اور اسلام حالات حاضرہ ہماری ذمہ داریاں چند گزارشات چند منٹوں میں. معزز سامعین توجہ فرمائیے. زبان کا مسئلہ ہے، شاید آپ میں سے بعضوں کو سمجھنے میں مشکل ہو. آج کا انسان دنیا جب سے بنی، ادھر دیکھیے میری طرف، 5 غلطیوں میں عموماً لوگ مبتلا ہیں. 5 غلطیوں میں پڑھے لکھے ان پڑھے، حکومتیں اور رعایا، حزب اقتدار اور اپوزیشن، مرد اور خواتین عموماً مبتلا ہیں.
نمبر ایک، جسم پر محنت ہے، روح پر محنت کوئی نہیں۔ جسم نقلی انسان ہے، روح اصلی انسان ہے۔ جوتا، کپڑا، گرمی، سردی، مرد، عورت، سبزی، فروٹ، مکان، کوٹھی، عہدہ، کار، یہ ہماری جسم کی ضرورتیں ہیں، ان کو جمع کرنے میں سب بھاگ رہے ہیں۔ اور روح اصلی انسان، جب روح نکل جائے تو مولانا شیخ الحدیث مفتی ہوں، چیف جسٹس آرمی چیف، وزیر اعظم، صدر ہو، مرد عورت ہو، سب سٹکر ختم، پروفیسر، وکیل، جج، سارے اعزازات ختم۔ اب ایک نام ہے میت، 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 میت۔ ارے شوگر، بلڈ پریشر، یرکان، ٹی بی، کینسر، جسم کی بیماریاں ہیں، اور ان کے علاج کے لیے بڑے بڑے ہاسپٹل، دن رات بھاگ دوڑ ہے علاج کے لیے۔ میرے بھائیوں، روح کی بیماری کیا ہے؟ کفر ہے، نفاق ہے، شہرت ہے، حرص ہے، لالچ ہے، تکبر ہے، کینہ ہے، بے پردگی ہے، ناچ گانا ہے، بغیرتی ہے، اس میں مبتلا ہیں، علاج کی فکر نہیں۔ اور روح کی غذا اللہ کا قرآن ہے، آقا دو عالم کی حدیث اور سنت ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت، توکل، خوف خدا، فکر آخرت، یہ روح کی غذائیں ہیں۔ اگر یہ حاصل کریں گے تو اصلی انسان روحانی طور پر مضبوط ہوگا، اور اگر اس طرف دھیان نہ دیا، دنیا بھر کی دولت جمع کر لیں، حکومتیں اکٹھی کر لیں، جیسے میرے برادر محترم مولانا عرفان الحق صاحب کہ تعلیم تربیت سے جیتا ہے ہمارے طالبان افغانستان، روس اور برطانیہ اور پوری دنیا کی کفریہ طاقتیں اور منافقانہ کردار ادا کرنے والے ہارے ہیں مادی وسائل ہونے کے باوجود۔ میرے بھائیوں، سورت کہف کا 2 لفظوں میں موضوع مادیت اور روحانیت کی کشمکش ہے۔ دولت، پیسہ، عورت، شہرت، حکومت ہی سب کچھ ہے، اسی کی محنت پہ لگا دو۔ یہ دجال کی محنت ہے، دجالی قوتوں کی۔ جب یہ محنت عروج پر ہوگی، دجال کا ظہور ہوگا۔ ایمان، آخرت، حیا، سچائی، دیانت، راتوں کے راہب، اللہ کے سامنے آنسو بہانے والے، دنوں کے مجاہد، میدانے اتر کر اللہ کی یاد میں باطل سے ٹکرانے والے، یاد رکھتا ہے زمانہ ان انسانوں کو جو روک کے رکھتے ہیں اٹھتے ہوئے بے دینی کے طوفانوں کو۔ میرے بھائیوں، یہ 1.25 لاکھ انبیاء، 1.5 لاکھ صحابہ، بر صغیر پاک و ہند کے تمام بزرگان دین، حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت سید احمد شہید، مجد الافسانی، حضرت مولانا رشید گنگوئی سے لے کر مولانا قاسم نوتوی سے ہمارے حضرت شہید ملت مولانا سمیع الحق صاحب تک، اللہ اکبر، مولانا سید یوسف لدھیانوی تک، یہ تمام اکابر اس روحانیت کے دائی ہیں، اور روح اصلی انسان ہے۔ دعوت و تبلیغ اور یہ مدارس دینیہ، یہ روحانیت کے مراکز ہیں۔ آج مجموعی طور پر انسانیت جسم پر محنت ہے، جسم پر دھبا لگ جائے، کپڑے پہ داغ لگ جائے، مجلس میں جانا پسند نہیں کرتے، اور اپنا باطن، اپنی روح کالی ہوئی ہے، گندا ہو چکا ہے دل، اس کے اصلاح کی طرف دھیان نہیں۔ میرے محترم، اس غلطی سے بچنا ہوگا۔ دوسری غلطی، ظاہر پر محنت ہے، باطن پر محنت نہیں۔ ہمارا ظاہر اچھا ہو، گاڑی کا ظاہر اچھا ہو، شادی میں نئے ماڈل کی گاڑی ہو، اپنے گھر کا فرنٹ اچھا ہو، ہم ساری چیزیں ظاہری، اپنا باطن
اس کا حال کیا ہے، اندر کا حال؟ اس پر انبیاء محنت کرتے تھے، علماء اللہ والے، اس طرف عموماً دھیان نہیں۔ ہمارے ادارے حکومتیں ظاہر پرستی کا شکار ہیں، ہمارا علم غلط ہو گیا، علم پیسے کے لیے پڑھا جا رہا ہے۔ جو علم پیسے کے لیے پڑھا جائے اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں۔ پیسے کا ذہن جب بن جائے تو بھائی بہنوں کا مال کھا جاتے ہیں، مسجدوں کے جوتے چوری ہوتے ہیں، ملک کے خزانے چوری ہوتے ہیں، اور ادارے پمال ہو کے رہ جاتے ہیں۔ آج کے انسان کی تیسری بڑی غلطی مال پر محنت ہے، اعمال پر محنت کوئی نہیں۔ باپ بھی مال، ماں بھی مال، بھائی بھی مال، بہن بھی مال، میاں بھی مال، بیوی بھی مال، اور کتنے ایسے ہیں جنہوں نے بہن بیٹیوں کو مال کمانے کے لیے ایئر ہوسٹس، بازار چوک اور پارکوں کی زینت بنا دیا، اشتہاروں کی زینت بنا دیا۔ عورت چھپنے کی چیز ہے، چھپنے کی چیز نہیں۔ ہمارے استاد شیخ الحدیث کہا کرتے تھے، جو عورت چھپتی نہیں چھپتی ہے وہ عورت نہیں گشتی ہے۔ عورت تو چھپنے کی چیز کو کہتے ہیں۔ آج اس کو چھاپا جا رہا ہے، پیسہ 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 پیسہ۔ اور بھائیوں، ہماری تنخواہ اچھی ہو جائے، گاڑی گھر اچھا ہو جائے، ہمارا ایمان اچھا ہو، عمل اچھا ہو، اخلاص اچھا ہو، اللہ سے تعلق اچھا ہو، قرآن و سنت کا فہم اچھا ہو، اس کی محنت نہیں۔ ہماری نماز اچھی ہو، اس پر محنت نہیں۔ آج ہم پڑھے لکھے بھی دنیا والوں کے دروازوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہمارے بڑے کون تھے؟ جب ہمارا اللہ سے تعلق تھا، ہماری نمازوں میں جان تھی، نمازوں میں خشوع خضوع تھا، ہم راتوں کے راہب تھے، ندامت کے آنسو بہاتے تھے، سنت و شریعت کے پہرے دار تھے۔ تو ایک درویش نماز پڑھتا ہے اور بادشاہ وقت اس سے ملاقات کا انتظار کرتا ہے۔ سلمان بن ملک شام اور مصر کا بادشاہ ہے، حرم میں حج کے لیے آیا ہے۔ ایک سامنے رکھ کا آدمی نماز پڑھ رہا ہے، بادشاہ انتظار کر رہا ہے، اور بادشاہ کہتا ہے اس سانولے رنگ کے آدمی کی وجہ سے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے گا۔ وہ کون تھے؟ عطا ابن ابی رباح، ایک عورت کے غلام ہیں، کام کاج کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، صحابہ سے دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ خلیفہ ہارون بادشاہ وقت ہے، حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ سے ملنا چاہتا ہے، وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں اپنے علمی مشغلے میں، اور بادشاہ دروازے پر انتظار کر رہا ہے۔ موقع نہ ملا ملاقات کا، حضرت کے خادم کی سفارش کروا کر اندر آئے۔ بادشاہ نے اپنی پریشانی کا حل پوچھا، حضرت نے حل بتلایا، اشرفیوں کا تھیلا پیش کیا۔ ہمارے بزرگ بادشاہوں کی ہدایہ قبول نہیں کرتے تھے، اپنے طالب علموں کے محبت والوں کا ہدیہ قبول کر لیتے۔ حضرت نے اشرفیوں کا تھیلا واپس کر دیا، دروازے سے وہ باہر نکلا اور حضرت کے گھر کی چار دیواری سے تھیلا اندر پھینک دیا۔ یہ ہماری عزت تھی۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ دہلی ریشم کا لباس پہننا چاہتا ہے اور سرکاری ملا نے فوراً فتویٰ دے دیا جائز ہونے کا۔ سرکاری ملا ہر وہ ملا ہوتا ہے جو ہر چڑھتے سورج کی خوشامد کرتا ہے۔ اس وقت حکومتوں کا موڈ ہو جی رات کہنے کا تو انہیں آسمان پر سورج نظر آ جاتے ہیں، اور اگر موڈ ہو آسمان دن کہنے کا، رات کہنے کا، تو آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں۔ وہ ہر وقت تانے بانے جی مفادات کے لیے حکومتوں کے آگے پیچھے۔ اس وقت کے سرکاری ملا نے کہا سر نو پرابلم، آپ ریشم کا لباس پہنے، لیکن بادشاہوں کے دلوں میں بھی علماء حق کا روب ہوتا ہے، اللہ والوں کا روب ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا ملا جیون اگر فتویٰ دیں گے تب پہنوں گا، اگر میرے خلاف فتویٰ آ گیا عوام ان کی بات سنے گی، میری ذلت ہوگی۔ ملا جیون کے سامنے فتویٰ آیا،
ملا جیون نے کہا میں کل جمعے کے دن جامعہ مسجد دہلی میں جواب دوں گا۔ سرکاری لوگ عوام جمع ہو گئے جمع غفیر، ملا جیون آئے، فتویٰ دیا مستفتی و مفتی کلاہما کافرن، سخت لفظوں میں کہ جو ریشم کو جائز کہے، ریشم کو حلال بتلائے پہنے حرام ہے۔ بادشاہ نے اپنی بستی محسوس کی، اس نے کابینہ بٹھائی، ملا جیون کے خلاف کیس بنانے لگا۔ بادشاہ کا بیٹا ملا جیون کا موتقد تھا، بھاگا بھاگا آیا، ملا جیون کو بتلایا۔ ملا جیون نے اپنے شاگردوں مریدوں سے کہا وہ اپنی میٹنگ کرتا ہے، ہم اپنی میٹنگ کرتے ہیں، وضو کرو مصلی بچھاؤ، ہم اپنے اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں جیتتا کون ہے ہارتا کون۔ بیٹے نے بھاگ کر بادشاہ کو بتلایا۔ بادشاہ کے دل پر ملا جیون کا رعب تھا، بادشاہ کو یقین تھا کہ یہ وہ ملا ہے، اگر ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھ گئے تو بچے گا کچھ نہیں۔ ہمارا جب اللہ سے تعلق ایسا ہوتا تھا تو بادشاہ کانپا کرتے تھے۔ بادشاہ نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ یہ طاقت کب بنے گی؟ ہمارے سجدوں میں جان کب آئے گی؟ ہمارے یاد رکھو دعاؤں میں طاقت کب آئے گی؟ جب ہم حرام سے بچیں گے، جب اللہ سے تعلق ہوگا، جب ہماری نگاہیں پاک ہوں گی، جب ہماری زبانوں پہ ذکر ہوں گے، جب یہ سر میری طرف دیکھیں، یہ سر اللہ کے سوا کہیں نہیں جھکیں گے، جب ان دلوں میں اللہ کے سوا کسی کا رعب و ڈر نہیں ہوگا۔ اللہ تیرا در ہو، میرا سر ہو، میرا دل ہو، تیرا گھر ہو۔ میرے بھائیوں، چوتھی غلطی، دنیا کی محنت دنیا بنانے پر ہے، آخرت پر نہیں، اور دنیا کا 2 دن کا 2 سال کا یقین نہیں۔ پانچویں بڑی غلطی، دنیا سے تعلق بنا رہے ہیں، دنیا بنانے والے اللہ سے تعلق بگاڑ رہے ہیں، مخلوق سے تعلق سنوارا جا رہا ہے۔ عالمی برادری ناراض نہ ہو جائے، میری برادری ناراض نہ ہو جائے، فلاں ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، حاکم کا اتنا عقیدہ خراب ہوا حکومتوں کا، وہ کافروں سے سودی قرضے لے رہے ہیں کہ سود کھائیں گے تو ملک چلیں گے۔ لڑکے کا اور اس کے ماں باپ کا عقیدہ خراب ہو گیا ہے کہ لڑکی اپنے باپ کے گھر سے جہیز کا سامان لائے گی تو میرا گھر چلے گا۔ دنیا میں سب سے فقیر آدمی وہ شخص ہے جس کے گھر میں اس کی چارپائی بھی اپنی نہیں، فرنیچر بھی اپنا نہیں، صوفے بھی اپنے نہیں، برتن بھی اپنے نہیں، چاہتا ہے ہر چیز بیوی لے کر آئے۔ اس سوچ نے امت کی بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا۔ تمہارے میاں والی میں چند دن پہلے باپ نے بیٹی کو پھیر مارے، مجھے کسی نے کہا دیکھیے، میں نے کہا نہیں دیکھ سکتا، کلیجہ زخمی ہوتا ہے۔ یہ ہر اس خاندان اور ماحول کا اس میں حصہ ہے جو لڑکی والوں سے لڑکی کا رشتہ مانگنے کے ساتھ ساتھ کئی سو لوگوں کی بارات کا کھانا بھی مانگتے ہیں اور جہیز کم آنے پر تانے دیتے ہیں۔ یہ سوچ کی بگاڑ ہے۔ میرے بھائیو، اگر چاہتے ہو ہماری روحانیت، ہمارا باطن، ہماری آخرت بنے اور ہم فرش پر ہوں، عرش پر تذکرے ہوں، اور ہم جب مریں تو فرشتے ہمارا استقبال کریں۔ حشر میں پہنچا ثاقب، فرشتے سب پکار اٹھے، محمد کے غلاموں کا غلام آ گیا۔ اس کے لیے پہلی چیز ایمان کی مضبوطی ہے، دوسری چیز قرآن و سنت کا علم ہے، تیسری چیز نماز جان والی پڑھنا ہے، جاندار نماز، خشوع و خضوع اور دعائیں اور سنت و شریعت کی پہرے داری، پھر ہماری بلندیوں کی پرواز شروع ہوگی۔ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ ایمان والوں کو، اللہ علم والوں کو بلندیاں دیتے ہیں۔ دنیا میں کل 3 قسم کے انسان ہیں، ایک کافر ہیں، وہ آگے کافروں کی قسمیں ہیں، کوئی آگ کے پجاری، کوئی بتوں کے پجاری، کوئی ہندو سکھ، کوئی یہودی عیسائی، قادیانی، منکرین حدیث، ایک یہ ہے قسم۔ دوسری قسم مسلمان کلمہ گو ایمان والے ہیں، اور تیسری قسم انسانوں کی، ایمان والوں میں خاص لوگ علماء ہیں، طلباء ہیں، حفاظ ہیں۔ مولانا کے ادارے میں آج 40 بچوں نے حفظ قرآن کیا ہے مکمل،
ان کی دستار بندی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، عام مسلمان، حاجی، نمازی، ایمان والے مسلمان کے مقابلے میں عالم اور حافظ کا مقام کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں 700 درجات کا فاصلہ ہے۔ عام ایمان والے کے مقابلے میں علم والے علماء، حفاظ، جی ان کا درجہ 700 درجات بلند ہے۔ ہر دو درجوں کے درمیان 70 سال کی مسافت ہے۔ یہ عزت ہے علم کی وجہ سے۔ امام بخاری بھی ایمان کے بعد اپنی بخاری میں علم کا باب مانگتے ہیں۔ سب سے پہلے عقیدے کی درستگی ضروری ہے، اس کے بعد سب سے بڑی دولت علم ہے۔ حضرت آدم کی عزت اللہ نے فرشتوں پر علم کے ذریعے ظاہر کی۔ اللہ اکبر، ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء۔ علماء زمین پر ایسے ہیں جیسے آسمانوں پر ستارے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ علماء کی عزت، حفاظ کی عزت کب ہوگی؟ جب ان میں 3 خوبیاں ہوں۔ کتنے؟ حفاظ غور کریں، 3 چیزیں ہماری نمایاں ہوں 3 جگہوں پر۔ نمبر 1، عقائد مضبوط ہوں، عقائد میں لغزش نہ ہو، ایمان مضبوط ہو۔ آج ایمان لنگڑا لولا ہے۔ اللہ پورے قرآن میں کہتے ہیں انتم العالون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تم دنیا بھر میں غالب رہو گے۔ آج اگر مسلمان مغلوب ہے، آج مسلمانوں کی بیٹی عافیہ ظالم انسانوں، انسان نما درندوں کے ظلموں کا شکار ہے۔ آج فلسطینی اور کشمیری بہنیں ان کی چیخو پکار برما اور عراق، تو خدا را خدا را خدا را مسلمانوں اپنے ایمان پر نظر ثانی کرو۔ اللہ کہتا ہے کہ جب مسلمان مومن ہوں گے تو غالب ہوں گے۔ آج اگر پوری دنیا میں 58 مملکتیں ذلت سے دوچار ہیں تو ایمان کی سچائی روٹھی ہوئی ہے۔ ایمان جب پکا ہوتا ہے تو پھر سود نہیں کھائے جاتے، پھر جھوٹ نہیں بولے جاتے، پھر بہنوں کی جائیدادیں ہڑپ نہیں کی جاتی، پھر چوری ڈکیتی نہیں ہوتی، پھر راتوں کو 2 گھنٹے سو کر بھی تہجد کا مصلی بچتا ہے اور فرض نماز کا سجدہ ہوتا ہے۔ جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو ناچ گانوں اور فلم ڈراموں میں لگ جاتے ہیں، سجدے چھوٹ جاتے ہیں۔ پہلی چیز میں اپنے طلباء بھائیوں سے اور علماء بھائیوں سے، تمہاری بلند عزتیں عقیدے کی وجہ سے ہیں، اور دوسری چیز عمل نیک ہو، عمل ہمارے اعمال میں برائی نہ ہو۔ من عمل صالحا من ذکر و انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں جو مرد عورت، امیر غریب، کالا گورا، پڑھا لکھا ان پڑھ، عمل نیک کرے، ایمان میں سچا ہو، اس کو دنیا بھی بنا دیں گے پاکیزہ زندگی، سکون قلب، عزت، اور آخرت بنا دیں گے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، بخاری کی حدیث ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ایک دروازے سے، جنت کے دروازے سے روزے دار جائیں گے، دوسرے دروازے سے ذکر والے جائیں گے، فلاں 8 دروازے۔ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے، اس لیے جنت کے 8 دروازے، دوزخ کے 7 دروازے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ، کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے ہر دروازے سے استقبال ہوگا؟ فرمایا وہ تم ہو۔ ہاں، اب مالدار ہوگا تو حضرت ابوبکر صدیق کی طرح جنت میں جائے گا، اگر غریب ہوگا، ایمان سچا ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، عمل ٹھیک ہے، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا بلال تیرے جوتے کی آواز میں نے جنت میں اپنے سے آگے سنی ہے۔ میرے بھائیوں، اس ایمان اور عمل کی طرف محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت لقمان کی 4000 انبیاء سے ملاقات ہوئی، اور 4000 انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ 8 باتیں بتلائیں۔ وہ 8 باتیں ساری عوام سے گزارش ہے، اپنے بھائی بزرگ علماء سے گزارش ہے، طلباء سے گزارش ہے، اگر ہم وہ 8 باتیں اپنے اندر پیدا کر لیں تو پھر ہم نیک اعمال والے ہیں۔ نمبر 1،
جلدی جلدی نمبر 1، دسترخوان پر اپنے حلق کی حفاظت، حرام نہ جائے اور زیادہ پیٹ بھر کر نہ کھائیں۔ نمبر 2، نماز میں دل کی حفاظت، نماز دھیان والی پڑھیں، خشوع و خضوع والی پڑھیں۔ نماز کا دھیان اللہ والوں کی صحبتوں سے نصیب ہوتا ہے، صرف کورس کرنے سے نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ والوں کی صحبت، تزکیہ قلوب، رسول پاک کے مقاصد بعثت نبوت قرآن میں 4 جگہوں پر 4 بیان ہوئے ہیں۔ تعلیم کتاب، قرآن مجید کی تعلیم، علوم، تلاوت اور تزکیہ قلوب، دلوں پر محنت، تعلیم حکمت، سنت اور حدیث۔ خدا را دل کی حفاظت والی نماز ہو۔ مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں 4 چیزوں سے دل کالا ہوتا ہے، دل کالا۔ دینی کام کیے، کو حج عمرہ نماز روزہ، اور دل میں ناز آ گیا، کوئی 4 مہینے چلا لگایا، کوئی حافظ بنے، کوئی ذکر و اذکار خدمت، کوئی سیاسی کوششیں، اور دل میں ناز آ گیا، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے۔ تکبر نہ آئے، عجب نہ آئے، اللہ کا شکر کریں، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ اگر ناز آئے گا تو دل کالا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بے پردگی سے، بد نظری سے دل کالا ہوتا ہے۔ نمبر 3، مخلوق سے امیدیں رکھنا، خالق سے کٹ جانے سے دل کالا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو، حضرت لقمان کہہ رہے ہیں 4000 انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ۔ او بھائیو، اس کی ضرورت نہیں، بیٹھو دھیان سے، دل کی طرف دھیان دو اللہ کے بندو۔ جب سے ہم ان چیزوں میں لگ گئے، تصویر صورت ہے، صورت سے ہے تو ہم صورت کے رہ گئے، روح ہم سے روٹھ گئی، روحانی طور پر ہم کھوکھلے ہو گئے۔ دھیان دو، دل میں بات کو بٹھاؤ، ختم کرنے لگا ہوں۔ بھئی 4000 انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ کتنی باتیں؟ ارے لقمان ذرا بول رہے ہیں سامنے والے، کتنی؟ 8۔ نمبر 1، نماز میں دل کی حفاظت، نماز دل کے دھیان والی پڑھیں۔ قرب قیامت میں ساری مسجد نمازیوں کی ہوگی اور کسی کو بھی خشوع خضوع نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا کالے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نماز منہ پہ مار دی جائے گی۔ اپنی نمازوں میں جان ڈالیں۔ نماز میں دل کی حفاظت اللہ والوں کی صحبتوں سے آتی ہے۔ میں بھی مدرسے کا طالب علم ہوں، چھوٹی بڑی کتابیں پڑھاتے 2 اداروں میں بخاری پڑھاتا ہوں۔ میں خانقاہی آدمی بھی ہوں، تمہیں ایک بات کہنے لگا ہوں۔ ایک مدرسے کے مفتی صاحب فتویٰ دیتے ہیں، لیکن جب اصلاح کے میدان میں آئے کئی مہینے اٹکے رہے، انہیں خشوع اور خضوع کا فرق معلوم نہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے صرف الفاظ پر علم پہ ناز نہیں کرنا، اپنے علم میں عمل والی جان ڈالنی ہے۔ نمازوں کا دھیان، 6 طریقوں سے نماز میں خشوع آتا ہے، ان میں ایک طریقہ بتلا رہا ہوں، کچے حافظ کی طرح نماز کے الفاظ سوچ سوچ کر پڑھیں۔ نمبر 2، ترجمے کے تصور سے نماز کو پڑھیں، مشق کریں، دھیان والی نماز۔ نمبر 2، دسترخوان پہ حلق کی حفاظت۔ نمبر 3، جہاں بیٹھیں اپنی زبان کی حفاظت۔ آج کل ہم دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں، بھائیوں دوستوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں، نماز پڑھ کر جاتے جاتے امام کی برائی، استاد کی برائی۔ خدا را قرآن مجید سورۃ الحجرات میں اللہ نے کہا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، اپنے بھائی مسلمان بہن، بھائی دوست کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا، قرآن کہتا ہے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ کر کھانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زنا سے بڑا گناہ ہے۔ اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، گالم گلوچ، لگائی بجھائی کی باتوں سے زبان کو روکیں۔ یہ زبان معاشرے میں محبتیں پھیلائے، نفرتیں نہ پھیلائے، امت بن کے رہیں، رشتوں کو جوڑیں، کاٹیں نہ۔ نمبر 4، کسی کے گھر میں جائیں تو نظر کی حفاظت، دوسروں کی بہو بیٹیوں کو مت جھانکیں، اور دوسروں کی چیزوں کو حرص اور حسد کی نگاہ سے مت دیکھیں۔ حدیث مشکات کی حدیث ہے، جس کے دل میں حرص کی بیماری آ گئی، دولت آئے، پیسہ آئے، گاڑی آئے، حکومت آئے، اوئے ہوئے، اس کی
پیٹ کی ہرس کو قبر کی مٹی بھرے گی۔ حسد شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حسد کرنے والا شیطان کا چھوٹا بھائی ہے، جلتا ہے اپنے اڑوس پڑوس والوں پر، دوستوں پر، کہ ان کو عزت کیوں مل گئی، ان کا کام کاروبار رشتہ اچھا کیوں ہے، مجھے ملے۔ یہ حسد کی بیماری، دنیا میں حسد کی آگ میں جلے گا، مر کر جہنم کی آگ میں جلے گا۔ حضور نے فرمایا الحسد یاکل الحسنات کما تاکل نار الحطب، حسد یوں نیکیوں کو کھا جانے والی چیز ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، خشک لکڑی کو۔ آج ساس اپنی بہو کے بارے حسد میں مبتلا، بہو ساس کے بارے اپنے خامد کو روکتی ہے کہ تو اپنی ماں کی خدمت کیوں کرتا ہے۔ ارے نالائق، تیرے آنے سے خامد کے ماں باپ کا حق ختم تو کوئی نہیں ہوا۔ اے ساس، جس بہو کو تو لاڈ پیار سے بیاہ کر لائی، اگر تیرا بیٹا اپنی بیوی کا اچھا سلوک کر رہا ہے تو حسد کیوں کر رہی ہے؟ حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں دینی لوگ بھی، مدرسوں کے لوگ بھی، مولوی لوگوں میں بھی دو بیماریاں ہیں، تکبر، غیبت اور حسد۔ خدا را اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ حضرت لقمان 4000 انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ 8 باتوں میں چوتھی بات، جب کسی کے گھر میں جاؤ تو نظر کی حفاظت، حسد اور حرص کی نگاہ سے نہ دیکھیں کسی کو، کسی کی بہو بیٹی نہ دیکھیں۔ 5ویں بات فرمایا ذکر اللہ کا خوب کرو۔ قرآن میں آتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ کہتے ہیں تو میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر۔ اس کی ایک تفسیر فَاذْكُرُونِي بِالطَّاعَةِ اذکرکم بالعنایات، تم فرما برداری کے ذریعے اللہ کہتے ہیں مجھے یاد کرو، میں اپنی عنایات، نوازشات، رحمتوں کے نزول، فتوحات، برکات کے ذریعے تمہیں عزتیں دوں گا۔ بھائیو، دوستو، چلتے پھرتے سبحان اللہ، درود شریف، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھو، نامہ اعمال بھر جائے گا۔ گالم گلوچ سے، ناچ گانے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ 5ویں بات، موت کو یاد کرو، موت کو یاد رکھو۔ تمام سلسلوں کے بزرگ چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ 2 باتوں پر متفق ہیں، ایک اتباع سنت، ہر کام سنت کے مطابق، اور ایک مراقبہ موت، موت کو یاد کرنا۔ اس سے دلوں کی اصلاح ہوتی ہے، نورانیت آتی ہے۔ جو موت کو یاد رکھتے ہیں وہ کسی کا حق مارتے نہیں، کسی کا حق دباتے نہیں، بلکہ جنہیں موت یاد ہوتی ہے وہ اگر کوئی محکمے کا حق، بہن بھائی کا حق ذمہ ہو تو ان کے دروازے پر جا کر دیتے ہیں۔ جب موت بھول جاتی ہے تو پھر بھائی بہنوں کا حق کھائے جاتے ہیں، پھر افسر ڈیوٹیوں میں بددیانتی کرتے ہیں، پھر چوری کا بازار شروع ہوتا ہے، پھر دودھ میں ملاوٹ آتی ہے، پھر پنسل کاپی سے لے کر محکموں اور ملکوں کے چور پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور 7ویں بات، دوسروں پر احسان کرو، احسان، بھلائی، بے سہارا لوگوں کا سہارا بنو، بے روزگاروں کا روزگار کا ذریعہ بنو، یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھو، بیواؤں کو شرم و حیا کا دوپٹہ دو، لیکن اپنے احسان کو جتلاؤ مت۔ احسان جتلانے سے نیکی ختم ہو جاتی ہے۔ مدارس کا تعاون کرو، عوام بیٹھی ہے، نور الہدا جامعہ کا تعاون کرو، لیکن تعاون کر کے علماء پر احسان مت جتلاؤ، نیکی ضائع ہو جائے گی۔ 8ویں بات، آخری بات، فرمایا دیکھو بھئی بات سنو، فرمایا اگر کوئی تکلیف پہنچا دے تو تکلیف پہنچانے والے کو معاف کر دو۔ تم تکلیف والوں کی تکلیف یاد رکھو گے، اڑوس پڑوس، رشتہ دار، تعلق والے، تو تمہارے اندر کینہ اور بغض پیدا ہوگا، انتقام کی آگ بھڑکے گی۔ معاف کر دو۔ تو میں نے کیا کہا تھا؟ 3 چیزیں علماء کی واضح ہوں، دینی لوگوں کی، تب ان کی فضیلت ہے۔ عقیدے مضبوط ہوں 1، عمل نیک ہوں 2، اخلاق اچھے ہوں، محبت، عاجزی، تواضع، احترام انسانیت، اچھے اخلاق، اللہ پر توکل، بھروسہ اپنے اندر پیدا کریں۔ ایک عجیب بات کہنے لگا ہوں، رات بھر نفل پڑھیں،
اور دن بھر نفلی روزے رکھنے، یہ اہم چیز ہے، لیکن اس سے آسان عمل جو انسان کو اللہ کا زیادہ محبوب بناتا ہے وہ ہے کہ اپنے اخلاق اچھے کر لو۔ کوئی زیادتی کر دے معاف کر دو، کوئی زیادتی کر دے معاف کر دو، اچھے اخلاق۔ اور یہ تینوں چیزیں تین جگہوں پر نمایاں ہوں، اپنے گھر میں اچھے اخلاق، نیک اعمال، گھر والے متاثر ہوں گے، خاندان والے متاثر ہوں گے، اپنے ادارے میں، دفتر میں، ادارے میں عقائد، اخلاق، نیک اعمال نمایاں ہوں، وہ لوگ متاثر ہوں گے، خوشبو پھیلے گی۔ اور تیسری جگہ پورے عالم میں جہاں بھی جائیں، سفر میں، حضر میں، ملک میں، دنیا میں، اپنے عقائد اور اپنے اخلاق اور اپنے اعمال اچھے رکھیں۔ ارادہ ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ حضور فرماتے ہیں اللہ جس مرد، عورت، بچے، بوڑھے کے ساتھ، بخاری کی حدیث، محبت جی بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اسے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ میرے حضرت شیخ صوفی صاحب فرمایا کرتے تھے اللہ کا ارادہ چھپی ہوئی چیز ہے، لیکن اللہ نے اپنا ارادہ ایک جگہ ظاہر کیا ہے، وہ یہ ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس کو دین سیکھنے میں لگا دے، بوڑھا ہے جوان، مرد ہے عورت، بچہ ہے بچی، اللہ کا دین پڑھ رہا ہے، دین پڑھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تبلیغ میں جا رہے ہیں، خانقاہ میں جا رہے ہیں، مسجد سے دل لگ رہا ہے، خوش ہو جاؤ، شکر کرو، اللہ تمہارا ساتھ بھلائی کا ارادہ کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اہل القرآن و اہل اللہ، قرآن والے اللہ والے ہیں، بھنگ والے، چرس والے، قوالی والے، طبلے والے اللہ والے، ناچنے والے، نچانے والے، اپنے جلسوں میں کنجر نچانے والے، ریاست مدینہ قائم کرنے والے نہیں ہیں، سود والے ریاست مدینہ والے نہیں ہیں۔ خدا را ریاست مدینہ میں سود نہیں تھا، خیانت نہیں تھی، ناچ گانا نہیں تھا، اللہ کے نبی گانے کو مٹانے آئے ہیں، قرآن کو پھیلانے آئے ہیں۔ آج جلسوں میں گانا، گاڑی میں گانا، موبائل میں گانا، گھر میں گانا، شادی بیاہ میں گانا۔ حضور نے فرمایا الغنا ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، دلوں میں گانا یوں منافقت پیدا کرتا ہے جیسے کھیتی کو پانی اگاتا ہے۔ اللہ کے نبی قرآن پھیلانے آئے ہیں، قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اس پر مال خرچ کرنے والے، پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے والے، محبت کرنے والے، ایک حدیث میں آتا ہے چاروں جنت میں جائیں گے، اور ایک حدیث میں فرمایا قرآن پڑھنے والے بن جاؤ، پڑھانے والے بن جاؤ، محبت کرنے والے بن جاؤ، سننے والے بن جاؤ۔ پانچواں نہ بننا، قرآن کے خادموں کی بے حرمتی نہ کرنا، ان کو تکلیف نہ دینا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو یہ مدارس دینیہ اسلام کے قلعے ہیں، مدارس محفوظ تو اسلام محفوظ، اسلام محفوظ تو پاکستان محفوظ۔ حضرت مولانا شمس الحق افغانی نے کہا تھا ہاں ہاں مدارس محفوظ رہیں گے تو اسلام محفوظ رہے گا، اسلام محفوظ ہوگا تو پاکستان محفوظ ہوگا۔ ہم اسلام کی حفاظت، آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دینی کام کرنے والے، تبلیغ والے ہوں، جہاد والے ہوں، جمعیت والے ہوں، سین والے ہوں، فا والے ہوں، اور ختم نبوت والے ہوں، عالمی والے ہوں، شبان والے ہوں، احرار والے ہوں، ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں ایک دوسرے کا بازو بنے، ایک دوسرے کی ہم ٹانگیں نہ کھینچیں، ایک دوسروں کے حلیف بنے، حریف نہ بنے۔ شیخ الہند نے مالٹا کی جیل سے جب رہا ہوئے، مسلمانوں کے زوال اور پستی کے دو سبب، آپس کے اختلافات، گروہ بندیاں اور قرآن سے دوری۔ خدا را ہر پڑھا لکھا تاجر مزدور علماء اللہ والوں سے مل کر قرآن سے تعلق جوڑے، علماء اس پر محنت کریں اور سارے امت بن کے رہیں۔ اگر ایک دین کا کام کر رہے ہیں، دوسرے کام کرنے والوں سے محبت کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ سب کو برکتیں عطا کرے گا۔ ید اللہ علی الجماعت، اجتماعی زندگی پر اللہ کی مدد ہے، گروہ میں تقسیم نہ ہو جائیں، بٹ نہ جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور مالداروں سے گزارش ہے تو مالدار سخی بنو، دین پہ خرچ کرو، اور عہدے والے، حکومت والے، عمراء
وہ اچھے لوگ ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اذا کان امراؤکم خیارکم، جب تمہارے عہدوں والے، حکومتوں والے تم میں اچھے لوگ ہوں، شرم و حیا والے، سچائی دیانت والے، وَإِذَا كَانَ أَغْنِيَاؤُكُمْ سَمْحَاؤُكُمْ، جب تمہارے مالدار سخی ہوں، وَأُمُورُكُمْ بَيْنَكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ، تمہارے آپس کے کام مشاورت سے ہوں۔ علم والے فاروق اعظم فرماتے ہیں اللہ سے ڈرنے والوں سے مشورہ کرو، مشورے میں خیر ہوگی۔ تو فرمایا فظاہر الارض خیر لکم من بطنہا، لوگوں تمہارا زندہ رہنا مرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تمہارے مال سے، تمہارے امیروں سے، تمہارے آپس میں مشاورت سے اسلام پھیل رہا ہے، دین چمک رہا ہے۔ مولانا احسان الحق رائے والے چند دن پہلے کہہ رہے تھے جان مال وقت کی قربانی سے اولاد جو اسلام کو چمکاتا ہے اسلام چمک اٹھتا ہے، جو اسلام کو چمکائے گا وہ چمکے گا، جو اسلام کو مٹانا چاہے گا وہ مٹ جائے گا، اسلام مٹے گا نہیں۔ حضور نے فرمایا جب تمہارے مالدار بخیل ہو جائیں اور تمہارے حکومتوں میں برے لوگ، سود خور، راشی، ظالم، چور چمٹے آ جائیں، اور کافروں کے وفادار، مسلمانوں کے نبی پاک کی ناموس اسلام کے غدار آ جائیں، اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں، تو فبطن الارض خیر لکم من ظہرہا، پھر تمہارا مر جانا، زمین کے اندر چلے جانا تمہارے زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ خدا را اپنی اوقات کو پہچانیں، اپنا معیار بلند کریں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، بہرحال اگلی بات لمبی ہوتی ہے انشاءاللہ، اللہ حامی و ناصر ہو۔ ایک اقوال زیری میں سے بات ہے، جو دنیا میں نیک عمل کر کے روتا ہے وہ جنت میں ہنستا ہوا جائے گا، جو دنیا میں برائیاں کرتا ہے، ظلم کرتا ہے اور ہنستا ہے، وہ دوزخ میں روتا ہوا جائے گا۔ دنیا میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کریں، اللہ کو توبہ بہت پسند ہے، اللہ سے معافی مانگیں۔ امت مسلمہ کو آج بہت ضرورت ہے اپنی صفوں میں اتحاد لائیں، دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنیں، راتوں کو دنوں کو اللہ سے معافی مانگیں، صبح توبہ شام توبہ، میرے لب پہ دوا میں توبہ، با اثر ہے یا بے اثر تو جان یا رب، اپنے کرنے کا ہے کام توبہ، الہی عبدو کلاسی عطا کا مقرم بذنوب فقد دعا کا، ان تغفر فانت لذالک اہلو ان تطل فمن یرم سوا کا۔ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا اٹھا کر تنہائیوں میں، مجمعوں میں، ابھی بھی دعا کرائیں گے حضرت نیب سینئر صدر وفاق المدار مولانا الحق صاحب، دل لگا کر دعا ملک و ملت کے لیے، تمام دینی کام و جماعتوں کے لیے۔ اللہ ہم تیرے فریادی بندے، ہمیں تو معاف کر دے گا تیری شان ہے، اگر تو دھتکار دے گا تو کہاں جائیں گے۔ میرے بھائیوں توبہ بہت عظیم عمل ہے، نیکیاں کرتے بھی رہیں، ڈرتے بھی رہیں، ڈرتے بھی رہیں، کرتے بھی رہیں، اور ان اداروں کا تعاون کریں، ان کا بازو بنیں، ان کو مضبوط کریں تو انشاءاللہ اسلام چمکے گا۔ میں حضرت اس جامعہ کی ساری انتظامیہ، حضرت اور ان کے صاحبزادگان اور ان کے رفقا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اتنی بڑی مجلس سجائی، ان کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری بات ان کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا رات ان کی۔ اللہ حامی و ناصر ہو، اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اللہ آپس میں ہم سب کو محبتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔